نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت محترم، تذکرہ اسلام کے سلسلے میں یہ دوسرا پروگرام ہے ہمارا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہہ آپ کے سلسلے میں یہ بیان ہے، تو میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی سورۃ دہر پارہ نمبر 29 اور آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں وہ اس اللہ کی محبت پر، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ یہ تھا اس آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ اب سنیے اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ حسنین کریمین حضرت شیر خدا حیدر کرار خاتون جنت رضی اللہ عنہما، ان کے صاحبزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے، تو تین حضرات نے منت مانی، حضرت شیر خدا نے، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے، اور حضرت فضہ جو خاتون جنت کی باندی تھی، انہوں نے منت مانی۔ منت کیا مانی کہ یا اللہ ان کو شفا دے گا تو ہم 3 روزے شکریہ کے تیرے حضور رکھیں گے، نظر مانی۔ اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، تو انہوں نے منت کو پوری کرنے کے لیے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرتے تھے۔ مزدوری کر کے آپ آٹا لے کر آئے، تو آٹا گوندا گیا اور روٹی پکا کر آپ کے سامنے رکھی، سارا دن روزہ رکھا اور مزدوری بھی کی۔ جب روٹی سامنے رکھی، پانی کے گھونٹ سے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کیا، تو جب روٹی کی طرف آگے بڑھے تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی کہ میں غریب ہوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو شیر خدا نے فرمایا یہ میری روٹی اٹھا کر اسے دے دو۔ انہوں نے دے دی، تو آپ نے دوسرے دن بھی بھوکے روزہ رکھ لیا اور مزدوری بھی کی۔ مزدوری کی عوض میں جو آپ کو معاوضہ ملا، آپ آٹا لے کر آئے، آپ کے سامنے روٹی پکا کر رکھی گئی، تو روزہ کھولا ایک گھونٹ پانی سے، تو روٹی کی طرف آپ کے لپکے روٹی کھانے کا ارادہ فرمایا، تو باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور آواز آئی میں یتیم ہوں اور بھوکا ہوں۔ شیر خدا نے فرمایا کہ یہ روٹی میری لے لو اور اس کو دے دو۔ اس کو دے دی گئی، اور تیسرا دن پھر آپ نے روزہ رکھا بھوکے، اور مزدوری بھی کی، جو معاوضہ مزدوری کا ملا اس سے آٹا خریدا اور گھر لائے، روٹی پکا کر آپ کے سامنے رکھی گئی، تو پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے جب کہ پانی سے روزہ افطار کر لیا تھا، روٹی کھانی تھی، تو دروازہ کھٹکھٹانے والے نے کہا انا اسیر، میں قیدی ہوں، قید سے ابھی رہا ہو کر آیا ہوں، تو مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میری روٹی اس کو دے دو۔ تو اس کو روٹی دے دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ دہر پارہ نمبر 29 اور آیت نمبر 8۔ اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ
اليتامى على حبه مسكينا ويتيما واسیرا۔ اللہ فرماتا ہے وہ کھانا دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس کی محبت پر، علی حبہ، اللہ کی محبت پر کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کو؟ مسکیناً، مسکین غریب کو، یتیماً جس کے سر پر والد نہیں ہے اور وہ بچپن کی عمر میں ہے، اسیرا اور جو قیدی رہا ہو کر آیا اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت شیر خدا کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تو آپ اتنے سخی تھے کہ 3 روزے بھوکے رکھ لیے، پانی کی گھونٹ سے روزہ افطار فرمایا، تو آپ کے حق میں قرآن نازل ہوا۔ یہ شان ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی، اور قرآن علی سے محبت کرتا ہے اور علی قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ جب آپ حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھیں بند تھیں۔ ماں نے دیکھا کہ بچہ بڑا حسین ہے لیکن آنکھیں نہیں کھولتا، شور مچ گیا، میرے نبی کو پتہ چلا تو میرے نبی تشریف لے گئے۔ جب نبی گئے تو شیر خدا نے آنکھیں کھولی اور پہلی نظر میرے نبی کے چہرے پر پڑی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار فرماتے ہیں کہ پیر کے دن حضور علیہ السلام نے بعثت کا اعلان فرمایا، اعلان نبوت فرمایا۔ پیر کے دن اور منگل کے دن میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پاک پڑھنے والے حضرت شیر خدا ہیں، اور پھر ایسا کلمہ پاک پڑھا کہ نبی کا ساتھ دیا، ایسا ساتھ دیا کہ نبی سے علیحدہ ہوئے ہی نہیں۔ جب میرے نبی نے ہجرت فرمائی تو ایک یار کو آپ نے اپنے ساتھ لیا اور دوسرے یار کو اپنی چارپائی پر لٹا دیا۔ کون تھا جس یار کو نبی نے ساتھ لیا؟ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے سسر تھے۔ اور کون تھا وہ یار جس کو نبی نے اپنی چارپائی دی؟ وہ آپ کے داماد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار تھے۔ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر اکیلے تھے تو حکم ہوا آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں۔ یا اللہ، باہر 70 بندے تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام چپکے سے نہیں نکلنا، جو تلواریں لے کر کھڑے ہیں ان کے ایک مٹھی بھرو مٹی کی، ان کے ہر ایک کے سر میں مٹی ڈالتے ہوئے سورت یاسین پڑھتے چلے جاؤ، تو آپ ان کی آنکھوں سے نظر نہیں آئیں گے، وہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ نے مٹھی بھری مٹی کی اور سورت یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ پڑھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ہر کافر کے سر پر مٹی ڈالتے جا رہے ہیں اور سورت یاسین کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ جب میرے نبی نے حضرت شیر خدا کو اپنی چارپائی پر لٹا دیا اور اپنی امانتیں بتا دی کہ صبح یہ امانت فلاں کو دینی ہے، یہ امانت فلاں کو دینی ہے، تو آپ چلے گئے۔ جا کر حضرت صدیق اکبر کا دروازہ
ابھی کھٹکھٹانے والے تھے تو صدیق اکبر نے فوراً اٹھ کر دروازہ کھول دیا، انتظار میں تھے کہ اللہ کے محبوب آ جانے والے ہیں۔ تو جب کافروں نے، ایک نے دیکھا کہ میرے سر پر مٹی ہے تو دوسرے نے اپنے سر کو کھجلایا، وہ کہنے لگا میرے سر پر بھی مٹی ہے، تیسرا کہنے لگا میرے سر، ان کو شبہ پڑ گیا کہ یہ مٹی ڈالنے والے ڈال گئے ہیں، تو وہ کہنے لگے بھی پتہ کرو مسلمانوں کا نبی چلا تو نہیں گیا۔ اندر گئے، دیکھا کہ چارپائی پر حضرت شیر خدا ہے، ان کو پوچھا اینا نبیوں کا، اینا رسولوں کا، یا علی، اے علی تمہارا نبی تمہارا رسول کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا تلاش کر لو۔ اللہ اکبر، ڈرے نہیں حضرت علی نبی کی چارپائی پر، کہ نبی کو تو اس وقت جان کا خطرہ تھا، لیکن علی کو نبی کے صدقے اللہ نے وہ حوصلہ دیا تھا کہ جس حوصلے سے علی کسی سے ڈرتا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں، جو ڈرتا ہے وہ علی نہیں، جو علی ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ جس سے میں نے اپنا حق لینا ہو اتنی دیر میں اپنی تلوار میان میں نہیں ڈالتا جتنی دیر میں اپنا حق لے کر نہیں رہتا۔ تو جو چوتھی جگہ آپ کو خلافت ملی، پتہ چلا کہ آپ کا حق ہی چوتھی جگہ تھا، اگر چوتھی جگہ نہیں تھا تو آپ پہلی جگہ تھا، تو پھر آپ تلوار کھینچ لیتے اور اپنا حق لے کر رہتے، تو جہاں ملی خلافت وہی حق تھا، اسی لیے تو خاموش رہے۔ حضرت شیر خدا حیدر کرار جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد وہ بھی ہجرت کر کے پہنچ گئیں، سبحان اللہ۔ تو میرے نبی نے صحابہ کرام کے درمیان عقد مواخات کیا، یعنی صحابہ کرام کے درمیان بھائی بھائی بنا دیے، سارے بھائی بھائی بن گئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ میرے نبی کے پاس آئے، آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے، یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے نبی نے بازو پکڑ کے فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت شیر خدا کو وہ ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ نبی کی جگر گوشہ حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں آئی، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مولا کا معنی آقا، سردار، دوست۔ فرمایا اللہم والے من والا ہو وعاد من آدھا ہو، اے اللہ اس سے تو محبت فرما جس نے علی سے محبت کی، اور اس سے تو دشمنی رکھ جس نے علی سے دشمنی رکھی۔ یہ لفظ مقام غدیر خم پر حضور علیہ السلام نے فرمائے تھے، جبکہ منافقین نے حضرت شیر خدا کو الزام لگائے تو میرے نبی کو یہ چیز گوارا نہ ہوئی، تو الزام کو دور کرنے کے لیے ان لوگوں نے کہا کہ یہ علی نے سونا چوری کر دیا، علی نے کچھ باندیاں چوری کر لی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کیا مطلب؟ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ علی سے محبت کرے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ میرے علی کو الزام لگاتا پھرے۔ اور جس نے علی سے محبت کی تو اس سے محبت فرما، جس نے علی سے دشمنی کی تو اس سے دشمنی رکھ۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کا ایک خاصہ ہے، خصوصیت ہے آپ کی۔ خیبر کی لڑائی ہوئی، 5 قلعے فتح ہو چکے تھے، ایک قلعہ بڑا زبردست تھا وہ فتح نہیں ہوتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا صبح میں ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس بندے کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے
فتح لکھی ہے۔ صبح ہوئی، رات، وہ صحابہ کہتے ہیں رات ہم ساری رات سوچتے رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کو جھنڈا دیتے ہیں۔ تو ہوا کیا، جب صبح ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا بلاؤ علی کو۔ جب حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار حاضر ہوئے تو میرے نبی نے فرمایا علی یہ جھنڈا ہے، یہ لے جاؤ اور خیبر کا قلعہ فتح کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھتی ہیں۔ میرے نبی نے اپنا لعاب شریف نکالا اور حضرت شیر خدا کی آنکھوں پر ملا۔ حضرت شیر خدا فرماتے ہیں کہ آخر دم تک دنیا میں تا دم زیست، جب تک میں زندہ رہا میری آنکھیں نہیں دکھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت شیر خدا ان کے جسم مبارک کو اپنے خصوصی کرم سے ہاتھ لگائے۔ ایک مرتبہ جب حضور علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کر حضرت شیر خدا کو بھیجنا تھا تو فرمایا کہ علی جا یمن کا گورنر بن کے وہاں ان لوگوں کی کمان کر۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، تو ججز کے فیصلے کی قوت مجھ میں نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی کہ اللہ اس کے سینے کو فیصلوں کے لیے علی کے سینے کو کھول دے۔ تو فرماتے ہیں حضرت شیر خدا اس کے بعد کسی بندے کا میں آخر دم تک فیصلہ کرنے میں جھجکا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً میرے ذہن میں وہ فیصلہ نبی کی دعا سے عطا فرمایا۔ دوسری مرتبہ جب خیبر کی لڑائی ہونے والی تھی تو میرے نبی نے ہاتھ پھیرا آنکھوں پر اور لعاب شریف ملا تو فرمایا جاؤ جا کر قلعہ فتح کر دو۔ حضرت شیر خدا نے اتنا عظیم گیٹ خیبر کے قلعے کا جو کسی سے ہلایا نہیں جاتا تھا، حضرت شیر خدا نے ایک ہاتھ اس کو ڈالا اور اللہ اکبر کا نعرہ مارا، جھٹکا دیا تو وہ اکھڑ گیا۔ اکھاڑ کر آپ نے اپنی پشت پر رکھ لیا، اور صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کی پشت پر وہ گیٹ تھا اور ہم اس گیٹ پر چڑھ کر اس قلعے میں داخل ہوتے تھے۔ آپ نے بعد میں لڑائی کے طور پر اس گیٹ کو ایک ہاتھ میں رکھ کر ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ جب اللہ نے فتح دے دی تو ہم میں سے 80 بندوں نے زور لگا کر اس کی ایک کروٹ بدلی، اور ہم نے پوچھا علی کون سی قوت ہے تجھ میں کہ تیرا قد بھی اتنا بڑا نہیں ہے جیسے صحابہ کے بڑے بڑے قد تھے، تیرا وجود بھی اتنا موٹا تازہ نہیں ہے، تیرا رنگ بھی اتنا سرخ نہیں ہے، تو کس قوت سے یہ سارا کچھ کیا؟ تو شیر خدا فرماتے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو وہ میری ظاہری جسمانی قوت دیکھ رہے ہو، اور جب میں کافر کے مقابلے میں جاتا ہوں اس وقت مجھ میں روحانی قوت آتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ، آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ سبحان اللہ، خانہ کعبہ میں ولادت تو حضرت حکیم بن حزام کی بھی ہوئی، لیکن جو خصوصیت شیر خدا کو حاصل ہوئی وہ اور کسی کو نہیں ہوئی کہ خانہ کعبے کے اندر ولادت کے علاوہ مسجد میں شہادت۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہہ دیا کسیرا میسر نشد ای سعادت، کسیرا میسر نشد ای سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ آپ کا شہادت کا وقت قریب تھا، ابھی 1-2 دن باقی تھے، تو آپ نے جب ملے عبد الرحمن بن ملجم کو فرمایا یہ میرا قاتل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا حضرت اس کو ہم قتل کر دیں؟ فرمایا نہیں، ابھی اس سے میرے قتل کی غلطی نہیں ہوئی، اس لیے اس کو نہیں قتل کرنا، جب تک یہ مجھے قتل نہیں کرے گا ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو عبد الرحمن بن ملجم سے حضرت شیر خدا کی شہادت مسجد میں ہوئی۔
یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان خصوصیات سے نوازا کہ جو کسی کو بہت کم حاصل ہیں. تو یہ اگرچہ جزوی فضیلتیں ہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہہ، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو میرے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی. 10 صحابہ تھے جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، اور ان 10 میں سے فرمایا میرا علی بھی جنتی. سبحان اللہ. عشرہ مبشرہ، عشرہ کا معنی 10، مبشرہ کا معنی بشارت دیے گئے، 10 کو جنت کی بشارت دی گئی. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہہ، آپ سے جو روایات منقول ہیں وہ 583 تقریباً ہیں، جو حضرت شیر خدا سے احادیث نبویہ منقول ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہہ، حضور علیہ السلام کے وہ صحابی کہ جو اہل بیت میں بھی شامل ہیں اور صحابہ میں بھی شامل ہیں، اور حضور علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، حضور علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اعلیٰ کردار کے صدقے جیسے انہوں نے دین اسلام کی خاطر قربانیاں دی، ایسے ہمیں بھی شیر خدا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اسلام کا درد عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.